جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان اور اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر عفت زہرا جو صحت کہانی کے نام سے ایک آرگنائزیشن کو چلاتی ہیں. صحت کہانی کیا ہے؟ بہت ہی ایک یونیک سی آرگنائزیشن ہے, بہت فائدہ مند ہے اور کس طرح سے فنکشن کرتی ہے آرگنائزیشن, اس سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر عفت سے. السلام علیکم ڈاکٹر عفت, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. جی عفت تھوڑا سا بتائیے گا صحت کہانی ہے کیا؟ میں نے نہیں بتایا تاکہ آپ خود بتا سکیں کہ کس طرح سے فنکشن کرتی ہے صحت کہانی اور اس کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا. تو صحت کہانی ایک ٹیلی میڈیسن بیسڈ ادارہ ہے جو میں نے اور میری کو فاؤنڈر ڈاکٹر سارا نے مل کے بنایا ہے. اور اس کمپنی کا مقصد یہ ہے کہ وہ خواتین ڈاکٹرز جو بہت ساری سوشل ڈومیسٹک ریزنس کی وجہ سے پریکٹس نہیں کر پاتی تو وہ اب ٹیلی میڈیسن یا آن لائن ڈیجیٹل میڈیم کے ذریعے پریکٹس کر سکتے ہیں. ہم دو طریقے سے کام کرتے ہیں. جو گاؤں دیہات کے علاقے ہیں جہاں پہ ہیلتھ کیئر ایکسیس اتنا اچھا نہیں ہے, وہاں پہ لوگ ایک نرس اسسٹڈ ٹیلی میڈیسن کلینک میں جاتے ہیں. لیکن جو شہر کے لوگ ہیں, آپ کے اور میرے جیسے لوگ ہیں جو ایک اربن پاپولیشن ہے, ہم ایک ڈاکٹر کو ایکسیس کر سکتے ہیں تھرو اسمارٹ فون. تو اگر آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے, ڈاکٹر موجود ہے, تو آپ اسے کسی بھی وقت کسی بھی مشورے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں. اوکے, سو صحت کہانی بیسیکلی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے, ایک ایسی کمپنی ہے جس میں کہ وہ خواتین, کیونکہ ہمارے یہاں بہت بڑی ایک ریشو ان خواتین ڈاکٹرز کی ہے جنہوں نے اپنا میڈیسن کمپلیٹ تو کیا لیکن وہ اس کو پریکٹس نہیں کرتی ڈیو ٹو مینی ریزنز. اکثر لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے, بچے ہوتے ہیں, گھر پہ موجود ہوتی ہیں اور اس وجہ سے وہ اس پریکٹس نہیں کر سکتی. لیکن اوبویسلی ڈاکٹرز ہیں اور اپنے اس ٹیلنٹ کو, اس کام کو وہ یوز میں لا سکتی ہیں, اور اسی وجہ سے صحت کہانی جو ہے اس کو جو ہے اس کا وجود آیا اور ایسی آرگنائزیشن بنائی گئی, ایسی کمپنی کہ جس میں وہ خواتین جو گھر پہ بیٹھے ہوئے, وہ ڈاکٹرز جو کہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور پریکٹس نہیں کر رہی, وہ لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں. اور اکثر یہی ہوتا ہے عفت کہ ہم لوگ جو ہے گھر میں ہوتے ہیں, اگر طبیعت خراب ہو رہی ہے اکثر ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں بھی جا سکتے اور جانا یا سست ہو رہے ہوتے ہیں, نہیں جا رہے ہوتے. تو یہ آن لائن اس طرح کی فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے. اس میں آپ مجھے بتائیے گا کہ کتنی ڈاکٹرز آپ کے پاس یہاں پر اس وقت ہیں آن لائن آن بورڈ, آپ کے پاس کتنے ڈاکٹرز ہیں؟ تو ہمارا اوور آل ڈاکٹرس کا نیٹ ورک تو بہت بڑا ہے. تقریباً ہمارے پاس 1500 سے زیادہ ڈاکٹر ایک نیٹ ورک میں موجود ہیں. بٹ ایک وقت میں ظاہر ہے ہم ایک لمیٹڈ نمبر آف ڈاکٹرس کو کلینکس پہ یا موبائل ایپ پہ اویلیبل کرتے ہیں. ایک وقت میں یوزلی ہمارے موبائل ایپ پہ 300 سے 350 ڈاکٹرز اویلیبل ہوتی ہیں, اور یہ مختلف اسپیشلٹی سے بلانگ کرتی ہیں. جنرل فزیشن ہوتی ہیں, اسپیشلسٹ ہوتی ہیں, ایکسپرٹس ہوتی ہیں, ہمارے پاس نیوٹریشنل ایکسپرٹس ہیں, سائیکالوجسٹ, سائیکائٹرسٹ ہیں. تو وائڈ اچھا یہ بتائیے گا عفت کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا یا آئیڈیا کیسے آیا کہ اس طرح کی ایک کمپنی ہونی چاہیے, اس طرح کی ایک ایپ ہونی چاہیے آن لائن جو کہ لوگوں کو, کیونکہ اٹس اے ویری یونیک آئیڈیا اور اچھی بات ہے کہ آپ نے اس طرح کا سوچا اور پھر آن بورڈ لوگوں کو لیا. تو آپ کو یہ آئیڈیا آیا کس طرح؟ تو اٹس این انٹرسٹنگ اسٹوری. آئی تھنک آج سے 4-5 سال پہلے میں اور میری کو فاؤنڈر ہم کلیکٹیولی ایک جگہ پہ کام کرتے تھے, اور جب ہماری ملاقات ہوئی تو مائی کو فاؤنڈر ایکچولی واز ورکنگ آن دس آئیڈیا ود انادر تھرڈ پارٹنر. اور اس میں کانسیپٹ یہی تھا کہ خواتین ڈاکٹرز ہم سب کہیں نہ کہیں اپنی اپنی زندگیوں میں اس تجربے سے گزرے ہیں. تو فار ایگزامپل میری کو فاؤنڈر لاہور شفٹ ہو گئی تھی, اینڈ دین شی واز آؤٹ آف ورک فار کوائٹ سم ٹائم بیکاز شی واز اے نیو مدر اینڈ شی ہیڈ شفٹڈ ٹو کمپلیٹلی نیو سٹی, تو وہ ٹیک کیئر آف دا چلڈرن. اینڈ ہوتا یہی ہے کہ ہم ڈاکٹرز بن کے جب اتنا پڑھ لکھ کے ایک پوائنٹ پر آتے ہیں اور ہم کام نہیں کر پاتے تو بہت ڈپریشن ہوتا ہے. اسی طرح if I talk about myself, so I became a doctor and I was working in a pharmaceutical company, and while alhamdulillah I came from really supporting family, jahan family, husband, in-laws ko bhi work karne se issue nahi tha, but we ended up losing our first baby in a premature birth. I used to work in a pharma corporate sector. So وہ ایک سائیکولوجیکلی ہم شاید سوسائٹی اتنا ہمیں اس طرح سے بناتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار شاید کام کرے تھے اس لیے ایسا ہو گیا. So the next time I conceived, I quit work. So we both came from, this kind of background. We both had one daughter at that time, and we both really understood کہ اتنا پڑھنے کے بعد جب آپ کام نہیں کر پاتے تو how do you feel? So that's I think how we connected with this idea جس پہ یہ لوگ کام کر رہے تھے, and I think it just worked out really well, and alhamdulillah there has nothing been stopping us from then.
اور اٹس اے ویری گڈ تھنگ فار بوتھ دا پارٹیز، مینس کہ ایک پیشنٹ کے لیے بھی اور ڈاکٹر کے لیے بھی، کیونکہ ڈاکٹر کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنا جو ہے لوگوں کے کام آ سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر پا رہا، تو آپ نے اس کو بھی ایک پلیٹ فارم دے دیا. اور پیشنٹس جو لوگ گھر سے باہر جانا جن کے لیے مشکل ہوتا ہے، ڈاکٹر تک رسائی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، وہ لوگ آسانی کے ساتھ آن لائن جو ہے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو رسپانس کیسا رہا ابھی تک، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ شروع میں کچھ مشکلات پیش آئیں اور رسپانس اب آپ کو کیسا مل رہا ہے؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں. بالکل شروع میں تو ظاہر ہے ایک نئی چیز ہوتی ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ ہم نے شروع کیا تھا کمیونٹی ہیلتھ سے یا کمیونٹی میں کلینک بنانے سے، تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ لیاری لانڈی اس طرح کے علاقوں میں جا کے اگر آپ ایک ٹیلی میڈیسن کلینک بنائیں گے جی تو وہاں پہ ایک اپریہنسونیس تھی. لوگوں کو لگتا تھا کہ ہماری آڈیو تو نہیں ریکارڈ کر لیں گے، ویڈیو تو نہیں بن جائے گی. خواتین پردہ کرتی ہیں آف کورس کمیونٹیز میں، تو یہ کس طرح سے لے کے چلیں گے، آگے کیا ہوگا، ڈاکٹر آن لائن ہے تو کہاں بیٹھی ہے، بہت سوالات ہوتے تھے. بٹ ہم نے اس میں یہ سیکھا کہ کمیونٹی میں ایجوکیشن کے اوپر اگر آپ کام کریں، لوگوں کو جا کے آگاہی اس کے اوپر انفارمیشن دیں، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. تو ہم نے کمیونٹی ہیلتھ میں کام شروع کیا. الحمدللہ اس وقت ہمارے 32 کلینکس ہیں آل اکراس پاکستان، اور انشاءاللہ اس سال ہم بلوچستان میں بھی کلینکس کھول رہے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہوگا 4 سالوں میں کہ ہم بلوچستان میں جائیں گے. وی آر ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. اور وقت کے ساتھ اب کمیونٹی کے ہی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. یار وہ جو ڈاکٹر تھی نا، جو آخان والی ہے، جو ضیاء الدین والی ہے، جو شفا والی ہے، ان سے بات کریں. تو آئی تھنک اوور ٹائم اتنی ریپوٹیشن بلڈ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹیلی میڈیسن کی اہمیت کیا ہے. یا میں تھوڑا سا میں ذکر کروں گی کووڈ کا. آئی تھنک کووڈ نے ہم سب کو ڈیجیٹلی کنیکٹ ہونا زیادہ اچھے سے سکھا دیا. بالکل کووڈ کے دوران آئی تھنک پیپل ہو آر پروفیشنلز ہو آر گوئنگ آؤٹ آلریڈی، ہم سب زوم پر شفٹ ہو گئے. اور وہ لوگ جو گھر بیٹھے تھے، ہاسپٹل ایک خطرناک جگہ بن گئی، کیونکہ آپ ہاسپٹل میں جا کے اور اپنے آپ کو، اپنے فیملی ممبرس کو ایکسپوز کریں کووڈ سے. تو وہ لوگ جو ٹیلی میڈیسن پہ شاید نہیں بلیو کرتے تھے، وہ بھی ٹیلی میڈیسن کرنے لگے کہ دوست ڈاکٹر سے، رشتہ دار ڈاکٹر سے بات کر لیں تاکہ ہاسپٹل نہیں جانا پڑے. اینڈ ڈیورنگ کووڈ صحت کہانی کو بہت بوسٹ ملا. سو آئی تھنک ان دا لاسٹ 1 year وی ہیو گرون ٹریمنڈسلی. ٹھیک ہے. اچھا وہی میں یہ سوال آپ سے کرنے ہی والی تھی، لیکن خود آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ کووڈ میں ظاہر پہلے ہمارا اتنا رجحان نہیں تھا آن لائن لوگوں کا، لیکن اب پچھلے گزشتہ 1 سال میں کیونکہ ساری ہماری جو زندگی ہے وہ آن لائن ہی ہو کے رہ گئی ہے اور باہر نکلنا جو ہے لوگوں کا محال ہو چکا ہے. سو آن لائن چیزیں کافی زیادہ اب آسانی بھی ہمیں اب آسان لگنے لگی ہیں کہ یہ سسٹم تو بڑا آسان ہے، اور اسی وجہ سے اب یہ آن لائن جو آپ نے ڈاکٹرز کا اسٹارٹ کیا ہے تو اس میں بھی آپ کو اچھا رسپانس مل رہا ہوگا. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ایسی جگہوں پر جہاں پہ کہ اب جیسے میں یا آپ ہیں تو ہمیں تو یہ گیجٹس کو یوز کرنا اور ان چیزوں تک رسائی بڑی آسان ہے، لیکن ایسے علاقوں میں بھی آپ جا کے کام کرتی ہیں جہاں پہ کہ لوگ جو ہیں اتنا ڈیجیٹلی ایڈوانس نہیں ہیں یا ان گیجٹس کو اتنا استعمال نہیں کرتے، تو وہاں تک رسائی آپ کی کیسے ہوتی ہے اور ان لوگوں کو آپ کس طرح سے جو ہے سہولیات فراہم کرتی ہیں؟ تو تھوڑا سا اسی طرح جیسے میں نے شروع میں ایکسپلین کیا، ماڈل کا فرق ہے. آپ کے اور میرے جیسے لوگ تو فون پہ بات کر لیتے ہیں جی، لیکن کمیونٹی میں اکثر لوگوں کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوتا. اگر اسمارٹ فون ہوتا ہے تو وہ اتنا ٹرسٹ کرنا پسند نہیں کرتے. جی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک کلینک بناتے ہیں ٹیلی میڈیسن، جس میں ایک نرس موجود ہوتی ہے. تو نرس فزیکلی چونکہ موجود ہوتی ہے تو نرس کے لیے ٹرسٹ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. سو پیشنٹ کے لیے ٹرسٹ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس میں ہوتا ہے یہ، فار ایگزامپل کہ آپ ایک کلینک کے اندر جائیں گے، وہاں ایک نرس آلریڈی موجود ہے. تو جب نرس آلریڈی موجود ہے، جس کو لوگ پہلے سے جانتے ہیں، جس کو لوگ پہلے سے ٹرسٹ کرتے ہیں، انہیں کے تو علاقے ان کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اس طرح سے اب ایک یہ نرس ہیں، یہ ڈاکٹر سے کنیکٹ کریں گے آن لائن، اس طرح سے ٹیلی میڈیسن کا سسٹم بنے گا وغیرہ. اچھا، تو اسی طرح سے چیک اپ بھی ہو جاتا ہے پیشنٹ کا، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ آن لائن موجود ہوتا ہے اور نرس وہاں پہ فزیکلی ہوتی ہے، تو وہ چیک کر کے پھر بتا دیتی ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. سو ہاں ٹھیک ہے، دیٹ ساؤنڈز گڈ. اچھا مجھے تھوڑا سا اب یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ اس کا فیس کا کیا موڈ ہے، مینس کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ پیمنٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ اس کو کہیں پہ ایک فلاحی ادارے کی طرح بھی اس کو استعمال کرتی ہیں؟ یہ کمپنی سسٹینیبل ہے. کمپنی ایک سوشل امپیکٹ بزنس ہے، اور سوشل امپیکٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت عرصے سے بہت ساری ڈونر ایجنسیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں.
پاکستان. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فری چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے. جی ایک سوشل امپیکٹ کمپنی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سروسز ڈسکاؤنٹڈ رکھیں اور ہم سروسز پیڈ رکھیں, تاکہ نہ صرف لوگ خود پے کریں, کمپنی بھی اوور ٹائم سسٹینیبل ہو سکے. اور ہم جو کلینک بناتے ہیں یا ہماری موبائل اپلیکیشن بھی ہے, سو وائل ایوری تھنگ از سبسیڈائزڈ, ایوری تھنگ از چارج. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ فار ایگزامپل ہم جب ایک کمیونٹی میں ایک کلینک بناتے ہیں, ہم انیشل فنڈنگ لیتے ہیں کسی بھی ادارے سے, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم فنڈنگ سال کے لیے لیں جی یا میکسیمم 2 سال کے لیے, اور 2 سال کے بعد وہ کلینک اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو جائے, تو وہ اپنا ایکسپینس خود نکال سکے. And you know that really helps the community in the long run, کیونکہ یہ پھر ایسا کلینک بن جاتا ہے جو کہ بند نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا جی فنڈس ختم ہو گئے کلینک بند کریں, ایسا نہیں ہوگا کہ جی ہیلتھ کیئر سروس ختم ہو گئی تو وہ چلے جائیں گے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو میں نے یہ سوال آپ سے کیا ہی اس لیے تھا کیونکہ ظاہر ہے ہر ادارے کو فنڈس کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو ہے اسی بیس کے اوپر جو ہے کہ ادارہ آگے ترقی کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے 4-5 سال پہلے یہ چیز شروع کی, آج آپ جس مقام پہ موجود ہیں تو آپ کا ٹارگٹ تھا کہ آپ وہیں پہ اس ٹارگٹ پہ آپ پہنچ چکی ہیں یا تھوڑا پیچھے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس ٹارگٹ سے بھی آگے نکل گئی ہیں؟ ٹارگٹ تک الحمدللہ پہنچے ہیں. We always wanted growth and expansion. We always wanted کہ ہمارا کلینکس کا نیٹ ورک ہو جو پورے پاکستان میں ہے. We really wanted کہ ہم بلوچستان جا سکیں جو ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اس سال. We really wanted to develop a mobile app جو کہ بڑی ڈفرینٹ ہو, جسے ایک عام بندہ استعمال کر سکے, وہ لوگ جو کارپوریٹ ویلیو چینز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. بٹ میں یہ ضرور کہوں گی کہ دس از ناٹ اٹ, ہمیں بہت آگے جانا ہے ابھی. ہم چاہتے ہیں, اور یہ میرا اور میری کو فاؤنڈر دونوں کا ویژن ہے کہ صحت کہانی ایک پاکستان کی سکسیس اسٹوری پاکستان سے باہر نکل کے لوگوں کو ملے. سو ساؤتھ ایشین سکسیس اسٹوری بنے گے, پھر گلوبل سکسیس اسٹوری بنے کہ جی ایک پاکستانی ٹیلی میڈیسن کمپنی جو یو نو ان مینی ویز ایک ہاؤس ہولڈ نیم بن جائے کہ ہر گھر میں چاہے وہ پاکستان میں ہو پاکستان سے باہر لوگ صحت کہانی کو جانتے پتہ ہو. I think that's something which is an aspiration and we are very hopeful کیونکہ ہم تھوڑے سے کریزی ایمبیشس لوگ ہیں. we really feel کہ ہم کر لیں. نہیں انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ کی کہاں کہاں تک ریچ ہے؟ اس کے سارے پروونسز میں صحت کہانی موجود ہے, کن کن علاقوں میں, کیونکہ بہت ریموٹ ایریاز بھی ہیں, اور وٹ آئی بلیو کہ ایسی جگہوں پہ زیادہ ضرورت ہے اس طرح کی فیسلٹیز کی جو ریموٹ ایریا ہیں, جہاں پہ کہ لوگ اکثر خواتین جو ہیں وہاں پہ تو گھروں سے نکلنا بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوتا, تو ڈاکٹر تک جانا بھی ایک کافی پرابلم والی چیز ہے. تو آپ کی ریچ کہاں تک ہے؟ جی تو ہم کراچی میں جو سبربن ایریاز اس میں موجود ہیں, فار ایگزامپل لیاری ہو گیا, پرنگی ہو گیا, بلاول کوٹ, پھر ہم انٹیریئر سندھ میں ہیں اس طرح کے ایریاز میں, فار ایگزامپل حالہ ناکا, لاڑکانہ, ہم پنجاب میں ہیں, کے پی میں موجود ہیں. ہم کے پی میں ہم مانسہرہ ریجن میں کافی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, اور جو بلوچستان میں ہم انشاءاللہ لانچ کرنے والے ہیں تو خزدار اور لورل لنگ ایریاز میں ہم انشاءاللہ لانچ کرنے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو کافی علاقوں میں ابھی آپ کر رہے ہیں, لیکن اوبیسلی 32 کلینکس جیسے میں نے بتایا کہ 32 کلینکس آلریڈی موجود ہیں, and we're looking at scaling this inshallah. سو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا؟ کیونکہ آگے تو اب جو دور آ رہا ہے وہ ڈیجیٹل ہی ہے, اور یہ آپ کی ایپ جو ہے اس کو بھی لگتا ہے یہی ہے کہ بہت آگے اور آج سے جائے گی. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں نیئر فیوچر میں, آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ چیزیں کتنی ایڈوانس ہو سکتی ہیں؟ I think اب ڈیجیٹل ہی کا زمانہ ہے, چاہے پاکستان ہو چاہے دنیا کا, اب ہر جگہ it is going to be digital, it is going to be something online. اوکے, آپ دیکھتے ہیں صرف ویڈیو کنسلٹیشن یا ٹیلی میڈیسن تک ابھی لمیٹڈ نہیں رہے گا. صرف اپنی کمپنی کی بات نہیں کری, اوور آل ہیلتھ کیئر کی بات کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ فٹ بیٹس, ویئریبلز آ گئے ہیں, لوگ اپنا ہارٹ ریٹ, بہت ساری چیزیں ایک واچ پہن کے مانیٹر کر سکتے ہیں, اور یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں گلوبلی دنیا بھر میں, اور بہت زیادہ ایڈوانسڈ گیجٹس آ رہے ہیں. سو آئی ڈیفینیٹلی سی دس گروئنگ, اینڈ آئی ڈیفینیٹلی سی کہ بہت زیادہ تعداد لوگوں کی پاپولیشنس کی اب ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر ہی کو ایکسس آ رہی ہے. بالکل
بالکل. سو بہت شکریہ ڈاکٹر عفت آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور بہت اچھی اور بہت مفید ایپ ہے یہ, آپ لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جو کہ گھر میں بیٹھے ہیں, جن کا کہ گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے, ڈاکٹر تک رسائی مشکل ہوتی ہے, وہ لوگ بڑے آسانی کے ساتھ اپنے فون کے ذریعے اس ایپ کے تھرو ڈاکٹرز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں, اپنا علاج کرا سکتے ہیں. بہت شکریہ عفت آپ کا. اس کے ساتھ ہی ایک اور بریک لوں گی, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں, ہمارے ساتھ رہیے.